السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز۔ آپ جو چینل دیکھ رہے ہیں وہ ہے انوویٹو پاکستان۔ پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ، کہ ہم سوچتے کیا ہیں یا ہماری کیا اپروچ ہے۔ تو اس سلسلے میں آج میں آپ کو کچھ نالج دوں گا۔ میں نے پچھلی ویڈیو کو ویکسین پہ لوڈ کی تو اکثر لوگوں کے سر سے گزر گئی۔ لوگ مجھے کہنے لگے کہ جی اس میں تو BSL-3 لیب کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں تو یہ چاہیے وہ چاہیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس آسان زبان میں اپنا موقف بیان کروں اور آپ کو سمجھ آئے۔ اگر میں BSL-3 کا بھی کہہ دوں تو آپ میں سے 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ BSL-3 ہوتا کیا ہے۔ تو میں اس لیے ٹیکنیکل الفاظ نہیں بولتا، لیکن لوگ اپنی معلومات اور اپنی نالج جاننے کے لیے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں جی آپ نے BSL-3 کا ذکر نہیں کیا، آپ نے وہ استعمال نہیں کی، یہ رسک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ میرے بھائی، جو بندہ افریقہ میں ایبولا کنٹرول کر سکتا ہے اس کے لیے کرونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کرونا میں 2% لوگ مورٹیلٹی کلیم کرتے ہیں، ایبولا میں 95% تھی، اور اس وقت میں افریقہ میں ایبولا کنٹرول پروگرام پہ کام کرتا تھا۔ ابھی تو 6 فٹ کا ڈسٹینس آپ کہتے ہیں رکھیں، ایبولا کے لیے 100 فٹ کا ڈسٹینس تھا۔ تو اس کو اگر کنٹرول کر لیا ہے اور سارا کچھ کیا ہے اور میں ابھی تک زندہ ہوں تو ظاہر ہے بایو سیکیورٹی مجھے کرنی آتی ہے تو میں زندہ ہوں۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ پلازما، یہ وہی ہے جو طاہر شمسی کر رہا ہے اور جو 4 لاکھ 4.5 لاکھ کا بک رہا ہے۔ پلازما بیسیکلی ایک ٹریٹمنٹ ہے، یعنی جب بیمار بندہ ہو جائے تو اس کو پلازما لگانے سے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، جبکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ پریونٹیو ہے۔ جیسے پولیو کے قطرے آپ کے بچوں کو پلائے جاتے ہیں، اسی طریقے کا یہ ایک سسٹم ہے جس میں آپ کو ہم فی الحال تو میں نے جو کیا ہے وہ کیونکہ اینیمل پہ کیا اور سب سے پہلے ٹرائل اینیمل پہ ہوتے ہیں۔ لیٹر آن ہو سکتا ہے کہ اس کے اسی طرح ڈراپ ہی ہم پلا دیں اور اس سے آپ کی امیونٹی بلڈ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب اکثر لوگ یعنی میں چینل پہ بھی دیکھ رہا ہوں تو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جی کہ ہارڈ امیونٹی، لوگوں نے لفظ سنا ہوا ہے ہارڈ امیونٹی، لیکن لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لفظ آیا کہاں سے اور اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیسے ہوگا۔ ابھی سارے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی کرونا کب ختم ہوگا، کیونکہ ہمیں امریکہ نے ابھی بتایا ہی نہیں کہ کب ختم ہونا ہے، کیونکہ ہم ہر چیز تو امریکہ سے لیتے ہیں، ہم ساری چیزیں اس سے اگر وہ کہتا ہے کہ کلوروکوئین یا کنین آپ استعمال کریں اور اس سے بڑے اچھے افیکٹ ہیں، تو ہم سارے میڈیکل اسٹوروں سے کنین ختم ہو گئی۔ اب ہائیڈرو کلوروکوئین جو ہے وہ اس کا کوئی افیکٹ ہی نہیں تھا، لیکن کیونکہ امریکہ نے کہا ہمارے سارے میڈیکل اسٹوروں سے غائب ہو گئی۔ اسی طریقے سے آج کل ایک اور چل رہا ہے کہ ڈیکسا میتھاسون جو آپ استعمال کریں، لائف سیونگ ڈرگ ہے، تو اس سے کرونا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ کسی نے موڈ آف ایکشن دیا ہے۔ بھائی ڈیکسا میتھاسون اسٹیرائڈ ہارمون ہے، یہ کئی دہائیوں سے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جب میں ڈاکٹر بن رہا تھا میں بھی یہ لگایا کرتا تھا۔ وہ اسٹیرائڈ جس کے خلاف آپ لوگ بولتے ہیں کہ یہ اسٹیرائڈ ہے، یہ اسٹیرائڈ ہے، یہ اسٹیرائڈ ہی ہے، اور یہ وقتی طور پہ آپ کے میٹابولزم کو تیز کر دیتا ہے، نتھنگ ایلس۔ یعنی آپ میں جو ایک لاغر پن ہے وہ آپ کے اندر سے، جیسے آپ کی گاڑی کو ٹربو جو کام کرتا ہے کہ ایک دم سے پش کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آف ہو جاتا ہے، اس کے بعد چاہے انجن بالکل ہی بیٹھ جائے، تو اس کا بھی یہی کام ہے۔ یہ بیسکلی آپ کے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ اس کا وائرس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، نہ یہ وائرس کو کل کر سکتا ہے۔ اگر کل کرتا ہوتا تو پہلے اتنے عرصے سے وائرس تو آ رہے ہیں، کیا یہ صرف کرونا پہ ہی اس نے کام کرنا تھا، باقی وائرس پہ کام نہیں کرنا تھا؟ کیا یہ پولیو پہ کام کرتا ہے؟ کیا یہ ہیپیٹائٹس پہ کام کرتا ہے؟ کیا یہ فوٹ اینڈ ماؤتھ پہ کام کرتا ہے جو اینیمل کی ایک بیماری ہے؟ کیا یعنی کسی بھی وائرس کی بیماری پہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، اور کرونا آیا تو اس پہ اس نے اپنا اثر شو کر دیا۔ کیا کرونا وائرس دوسرے وائرس سے بہت ڈفرینٹ ہے؟ بھائی وائرس تو ایک جیسے ہی تقریباً ہوتے ہیں، اور ان پہ اگر ایک اینٹی بایوٹک ایک بیکٹیریا پہ ایکٹ کرتی ہے تو وہ باقیوں پہ بھی ایکٹ کر رہی ہوتی ہے، کس نے تھوڑا یا زیادہ۔ تو ڈیکسا میتھاسون کیسے وائرس پہ ایفیکٹ کرتا ہے؟ کیا یہ اس کے جو ریپلیکیشن ہے اس کو کیسے بلاک کرتا ہے؟
یہ اس کے ڈی این اے کو کیسے جو سیل کا ڈی این اے اس کو کیسے روکتا ہے کہ وہ جو وائرس کا آر این اے ہے اس کو اوبے نہ کرے. کوئی موڈ آف ایکشن ہے؟ تو خواہ مخواہ خوش فہمی میں امریکن نے کیونکہ کہہ دیا, امریکہ کسی بندے نے کہہ دیا, بھائی اس بندے سے ڈیٹا تو لیں. اس نے لکھا ہے کہ میرے ٹویٹر پروگرام بس میسج اس نے چھوڑا کہ 20 لوگ ریکور کر گئے ڈیکسامیتھاسون سے. یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ڈیکسامیتھاسون سے ریکور کیا. آپ کے ہزاروں لوگ ریکور کر چکے ہیں, بلکہ 1 لاکھ کے قریب تعداد پہنچنے والی ہے. تو 1 لاکھ کیا ڈیکسامیتھاسون لگا کے ریکور ہوئی ہے؟ یہ نیچرل ایک سسٹم ہے, اس سے ریکور ہوتی ہے. امیونٹی جو بلڈ اپ ہوتی ہے اس سے ریکوری آتی ہے. ڈیکسامیتھاسون کل نہیں کرتا کسی وائرس کو. یہ صرف سپورٹیو تھراپی ہوتی ہے, اور وہ بھی آخری سٹیج پہ, جب آپ کا جیسے آپ کا ایک پیشنٹ لیٹا ہوا ہے اور آپ اس کو الیکٹرک شاک دے دیں. یہ اس طرح کی اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کوئی بندہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ڈیکسامیتھاسون بڑی ایک ریمیڈی آ گئی ہے, یا اس سے جو ہے اس کا جو وائرس وہ ختم ہو جاتا ہے یا ہمیں ریلیف مل جائے گا. جیسے ہم جو ہے وہ اینٹی بایوٹک کھا لیتے ہیں تو ہمارا بخار اتر جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. صرف میٹابولزم کو انہانس کرتا ہے. یہ اسٹیرائڈ, تمام اسٹیرائڈ جو ہیں وہ ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں, آلموسٹ ایک جیسے ہی ہے. تو اس لیے آپ جو ہے ایک تو یہ مت ختم کر دیں. اور اب آئی تھنک کہ اس کے پیچھے جو سائنس ہے جو ڈیکسامیتھاسون, وہ شاید یہ ہے کہ جس چیز کو آپ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ اس کی سیل اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ میڈیکل اسٹور سے غائب ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے ڈیکسامیتھاسون بنانے والی کمپنی نے یہ سوچو کہ ہمارے پاس اتنا اوور پروڈکشن پڑی ہے تو ہم اس کا کوئی ایسا حل تلاش کریں کہ یہ ساری جو ہے وہ بک جائے. تو انہوں نے ایک میسج فلوٹ کرنے کی دیر تھی. آج میں اگر آپ کے سامنے ہی ہے, جب زیتون کا تیل ناک میں ڈال کے تو آپ کہتے ہیں جی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے, زیتون کا تیل شارٹ ہو جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں جی وائٹامن سی امیونٹی بڑھاتی ہے کورونا میں, تو وائٹامن سی کسی میڈیکل اسٹور پہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس طرح کی یہ لوگ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ریئلٹی پہ یا کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں. لیکن ہمارے یہاں اکثر ڈاکٹر بھی ایسے ہیں کہ وہ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں کہ ان کو میڈیکل ریپ آ کے بتاتے ہیں کہ جی یہ اس کا یہ ایکشن ہے, یہ کریں اور یہ لگائیں اور آپ کا اتنا کمیشن ہوگا, تو وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ اس کا موڈ آف ایکشن بھی نہیں پڑتے. تو اس لیے آپ خود اس کے ڈیکسامیتھاسون کے اندر ایک لیفلیٹ ہوتا ہے, اس کے اندر موڈ آف ایکشن پڑھ لیں تو آپ کو ساری بات کلیئر ہو جائے گی. لیکن وہ پڑھے کون؟ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. لکس بزی ڈو نتھنگ. اس کو پڑھ لیں. اس میں اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ وائرس کو کل کرتی ہے, یا وائرس کو فلاں جگہ پہ جا کے اس کے آر این اے کو بلاک کر دیتی ہے, تو دین اوکے, پھر میں آپ کے ساتھ ہوں. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے, اور 1960 سے تو میرے خیال میں یہ پاکستان میں بننا شروع ہو گیا تھا, پاکستان میں بھی بن رہا ہے, لوکلی پروڈکشن ہے, تو ان سے جا کے پوچھنے بنانے والے ہیں جی یہ کیسے کرتا ہے, تو وہ بھی نہیں اس کو ایکسپلین کر سکتے. لہٰذا کوئی ایسی میڈیسن جس کا موڈ آف ایکشن معلوم نہ ہو اس پہ ٹرسٹ مت کریں. اب باقی جو ہے, جو میں نے کل ایک ویڈیو ڈالی تھی اس کی ویکسین کی, تو پلیز یہ اس کو اپنے طور پہ بالکل ٹرائی مت کریں. میں نے ایک بہت اچھے ریسرچ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے یہ پریکٹیکل کیا ہے, اور دیٹس وائی کہ ہم نے اس کو بہت ہائی لیول پہ اس کو آگے بھیج دیا ہے. میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ اور سائنٹسٹ تھے, اور جس جگہ پہ پھر ہم نے مرغیاں رکھی, اس مرغیوں کے ڈربوں کو بھی ہم نے جلا دیا, مرغیوں کو بھی جلا دیا, اور اس جگہ کو بھی ہم نے جلا دیا تاکہ کوئی وائرس جو ہے آپ آگے پروپگیٹ نہ کر سکے. تو آپ اس تجربے کو مت کریں اپنے طور پہ جب تک کہ آپ اس کے پراپر پروٹوکول جو ہے وہ اڈاپٹ نہ کر لیں. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیسے کرنا ہے. آپ تھوڑا سا ہماری قوم اگر سائنٹیفک وے پہ چلنا شروع ہو جائے, تو 2 نمبری میں تو ہم چلتے ہیں, 2 نمبری میں ہمارا بڑا کام زبردست ہوتا ہے, لیکن 1 نمبری میں بھی تھوڑا سا سوچ کے اگر کام کریں تو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جتنے ہمارے جو میڈیکل گریجویٹس ہیں, بایولوجسٹ ہیں, مائکرو بایولوجسٹ ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ اس میں آئیں اور دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی امریکہ کرے اور ہمیں دے دے.
بھائی امریکہ کو ہم نے گالیاں بھی دینی ہیں، ان کو کافر بھی کہنا ہے، اور ان کی ریسرچ ہمارے لیے حلال ہے، ان کا باقی ہر چیز حرام ہے۔ ہم روزانہ کہتے ہیں جی اسرائیل کی بائیکاٹ کرنا ہے ہم نے، یہ یہودی لابی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ہمیں یہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں، تو ریسرچ کے لیے ہم ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہ وہ کریں گے، وہ ویکسین بنائیں گے تو ہمیں لگے گی اور ہم ٹھیک ہوں گے۔ بھئی آپ کی عقل کہاں، کہ کیا ان کی عقل آپ سے زیادہ ہے؟ وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ بھئی تھوڑا سا ایک سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ آج اگر میں نے لیا ہے آپ بھی لیں، لیکن پروٹوکول کے ساتھ، اور گورنمنٹ کو ہم تھوڑا سا پریشرائز کریں کہ آپ اس پہ سٹیپ لیں، کوئی ریسرچ اورینٹڈ ادارے بنائیں جو میڈیکل یہ کنٹیجیس ڈیزیزز پہ ایک باقاعدہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو ہر وقت یہ کام کرتا رہے۔ یہ ڈیزیزز اب آتی رہیں گی اور ہمیں پہلے سے ان کے خلاف جو ہے وہ اپنی جنگ کی تیاری رکھنی چاہیے، اور پہلے سے ہمارا جو ہے ورک وہ ہونا چاہیے اس پہ۔ تو اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔